یہ بھی بہت عمدہ ترین سلسلے ہیں. اس کے علاوہ مدنی مکالمہ بھی نہایت معلوماتی ہوتا ہے، اور خوابوں کی تعبیروں کا بھی جواب نہیں ہے. خوابوں کی تعبیر ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے. روحانی علاج بھی اپنی جگہ پر کافی جاذبیت رکھتا ہے. ایک سے ایک چھوڑ کر الحمدللہ مدنی چینل میں سلسلہ ہے کہ کس کو پسند کریں کس کو ناپسند کریں. ناپسند تو کسی کو کرنے والا ہے نہیں، ناپسند ہوگا تو اپنے اس کو نکال دیں گے، مدنی چینل میں آنے ہی نہیں دیں گے. تو اللہ اور رسول کا نام جب بھی لیا جائے پسند ہی پسند ہے. اللہ ہمارے کو نفس کی شرارتوں سے بچائے. تو الحمدللہ ایک سے ایک اس میں مدنی چینل میں سلسلہ ہے کہ ایک کو چھوڑو ایک کو بھولو، ایک کو دیکھو دوسرے کو بھولو. تو الحمدللہ اتنا اس میں جاذبیت ہے اور ماشاءاللہ اتنی کشش ہے کہ جس کی انتہا نہیں. آخر غیر مسلم بھی تو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں نا، تو کچھ ہے، کچھ ہوگا تو کر رہے ہوں گے نا. تو اس لیے مدنی چینل تو زائرین جو ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو اس کو ضرور 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 ہمارے اسلامی بھائی وہ ناظرین بولیں گے اس کو جو دیکھتا ہے. اب جو دیکھتا نہیں ناظرین میں سے نہ ہوا تو سب کے سب ناظرین بن جائیں اور سارے سال کے لیے ناظرین بن جائیں. جب جب موقع دے سکیں وقت دے سکیں اس کو دیکھا کریں. اجتماع ذکر و نعت یہ بھی منفرد سلسلہ ہوتا ہے نا. دنیا کا کوئی چینل بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی حوالے سے اتنا اٹریکشن دے سکے، اور دنیاوی بھی اگر دیکھیں تو ان کے پاس کسی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اس طرح کی گیدرنگ دکھا سکے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کی ایک منفرد تحریک ہے کہ جس کے پاس گیدرنگ بھی ہے، جس کے پاس اس سے سلسلے بھی ہیں الحمدللہ، اور ایک سے ایک اس میں جاذبیت بھی ہے. مدنی چینل دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ بوریت ہوتی ہے، اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ کہ کوئی بولے کہ مٹھائی کڑوی ہے تو اپنے بولیں گے یار اس کا بیچارے کا منہ کڑوا ہو گیا. مٹھائی تو میٹھی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے سلسلے سارے کے سارے میٹھے ہیں. اب کسی کا منہ کڑوا اور وہ بولتا ہے کہ یوں نہیں یوں نہیں یوں، یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، تو وہ ٹھیک ہے خود غلط ہے، جبکہ شرعی دلیل اپنے پاس نہیں رکھتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. جیسے آپ کے 3 یا 4 بچے ہوں اور آپ کو پوچھے کہ آپ کو سب سے پیارا بچہ کون سا لگتا ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ بولو گے میرا پپو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اس کا مطلب گڈو کو تو آپ نے کلٹی کر دیا، اور منی بھی بیچاری منہ پھلا کے دیکھتی رہے گی، ہاں وہ پپو پسند ہے میں تو گئی کام سے. تو یہ حکمت عملی کے بھی قریب نہیں ہے کہ ایک بچے کو اگر آپ پسندیدہ قرار دیں گے نا تو اس کا مطلب دوسرے بچے جو ہیں وہ کم پسندیدہ ہو گئے. کم پسندیدہ ہو گئے اس لیے احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے، احساس کمتری ہو جائے گا. اب جس نے والد نے یا والدہ نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ پسند ہے، تو ان بچوں کے دلوں میں اپنے ماں کے یا اس باپ کے بارے میں بغاوت کا بیج پڑ جائے گا کہ مجھے پسند نہیں کرتے. تو اسی لیے اگر میں ایک سلسلے کو پسندیدہ کہوں تو جتنے مبلغین آتے ہیں سب بیچارے سر پکڑ لیں گے کہ یار دیکھو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اور باپا تو اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی حکمت عملی ہے. تو اپنے کو یوں ہی بولا ہوا ہے کہ سارا مدنی چینل پسندیدہ ہے بھی پسندیدہ انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ تو پھر ایک سلسلہ پسندیدہ ہے تو پھر بس وہی اسی کو چلاتے رہیں اپنے، کام ہو گیا پھر. تو جس کا جیسا منصب ہو اس کو اسی حساب سے محتاط جواب دینا انسب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ سارے سلسلے آپ نے گنتی تو کروا دی ہے، یہ سب بھی تو نہیں کیے، اس میں بعضوں کو شاید یوں شکایت ہوگی کہ میرا رہ گیا سب، مگر آپ نے تو یوں کر لیا نا کہ بیٹے باپ کو سارے بیٹے اچھے لگتے ہیں، یہ سب تو ماشاءاللہ ایک جامع جواب ہو گیا نا. تو آپ تو لے گئے سب کو. نہیں باپ کو سارے بیٹے اچھے لگتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا،
باپ کو کسی یعنی کہ بچے کو پسندیدہ قرار دینا یہ دوسروں کے دوسرے لیے بچوں کی حوصلہ شکنی ہے. ورنہ جو کماؤ پتر ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، کھلنڈرا اچھا نہیں لگتا. بچوں میں تو یہ تقسیم ظاہر ہے کہ ہوتی ہے کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، ستاتی ہے، ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی، اور جو سعادت مند ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، کما کے لا کر دیتا ہے، تو وہ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے. کیونکہ اصل میں ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہوتے ہیں نا بابا، لیکن اتنے سارے بیٹوں کا ہوتا ہے ایک ہی باپ ہے. ہاں جی. تو اب امیل سنت نے یہ ماشاء اللہ کتنا حکمت بھرا جواب دیا. یہ تو امیل سنت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے اچھا سلسلہ کون سا لگتا ہے مدنی چینل پر. اگر آپ ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے اچھا سلسلہ کون سا لگتا ہے مدنی چینل پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو اپنا پسندیدہ سلسلے کا نام ہی لوگے، ظاہر ہے کہ جو مطلب پسند ہے آپ کو. تو اب جیسے نگران شورا، اس کو احتیاط کرنی چاہیے جواب دینے میں نے جس طرح کا دیا ویسا دیں. عوام الناس تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے فلاں سلسلہ پسند ہے، تو اس پر کسی کی حوصلہ شکنی کا اتنا امکان نہیں ہے. اصل میں سلسلہ پسند ہی ایسا ہے بابا کہ اس میں حوصلہ شکنی کا امکان ہے ہی نہیں. نہیں، یہ اس میں بھی آدمی غور کر لے کہ صداقت کتنی ہے. اگر صداقت نہیں ہے تو پھر نہیں بولنا کذب چاہیے. بیانی کا امکان رہتا ہے. نہیں ہوتا، مطلب بعض اوقات آدمی کو پسند نہیں ہوتا سلسلہ جس کا میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% ہر ایک کو وہی سلسلہ پسند ہو. بعضوں کو مزہ ہی نعت خوانی میں آتا ہے، جب پٹیاں چلتی رہتی ہیں. بعض مدنی منع کے شائق ہوتے ہیں، شائقین ہوتے ہیں، مدنی منوں کے ہی فضائل بیان کرتے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کا مدنی منوں کا اجتماع ذکر و نظم کو اچھا لگتا ہے. اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو انہوں نے جو آپ چاہتے ہیں اس کی کیا توہین کر دی. تو کوئی اس کا لکھتا ہے، کوئی دارالفتہ سنت کا سلسلے کا لکھتا ہے، کوئی حیات الحیوان کا لکھتا ہے. لکھتے ہیں پٹیاں تو طرح طرح کی چلتی رہتی ہیں، تو پسند اپنی اپنی. تو اس لیے عوام الناس اگر کہیں نا کہ مجھے فلاں سلسلہ اچھا لگتا ہے تو وہ تو چل جاتا ہے. ذمہ داروں کو بہرحال میں احتیاط کی درخواست کروں گا. اراکین شورا ہیں جیسے، یا اپنے جو بھی بڑے ذمہ دار خود سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے. کسی ایک سلسلے پر ڈن نہیں کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے مبلغین جو ہیں وہ بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. جیسے نعت خوان میں بھی اگر ہم کہیں گے نا یار اس کی آواز بہت اچھی ہے، ہاں اس کی آواز بہت اچھی ہے، بس اس کی آواز بہت اچھی ہے، تو یہ جب دوسرے نعت خوانوں کو پتا چلے گا ان کا حوصلہ پست ہوگا. تو ہر ایک کی آواز اپنی جگہ پر عمدہ ہوتی ہے. ایک آواز والا، اچھی آواز والا ایک ہی پڑھتا رہے گا تو آدمی پڑھ پڑھ کے وہ شاعری ہو جاتی ہے. تو وہ دل کرتا ہے کہ بدل بدل کر نعت خوان ہو، بدل بدل کر مبلغ ہو، بدل بدل کر غذا ہو. غذا میں بھی ایک ہی غذا روز آدمی نہیں کھاتا، کبھی روٹی کھاتا، کبھی چاول کھاتا، کبھی بریانی، کبھی پلاؤ، کبھی کھچڑی، کبھی وہ سفید چاول، کبھی گوشت، کبھی دال، ہے نا. بدل بدل کے آدمی کھاتا ہے، یہ آدمی کی نفسیات ہے. تو اس طرح سلسلوں میں بھی بدل بدل کر پسند ہوتے ہیں آدمی کو. تو بولتے وقت احتیاط کرنے میں آسانی ہے. ہاں اگر نجی طور پر کسی کو پسندیدہ قرار دیا اور اس کو نہیں پتا چلتا، سب میں ڈنکا نہیں بچتا، تو حرج نہیں ہے. باقی احتیاط میں مجھے تو فائدہ لگتا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہونے پائے. ایک ہی سلسلہ لے کر کئی چلتے ہیں، وہی سلسلہ ہے، مگر اسی سلسلے میں ایک جو بولتا ہے وہ اس کا بولنا زیادہ وہ نمایاں ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز سلجھا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے کا پیچیدہ ہوتا ہے، ہارڈ الفاظ بولتا ہے جو نہیں پلے پڑتے. تو اس کو بھی اگر ہم عوام میں یہ باتیں کریں گے تو جب اس کو پتا چلے گا اس کا دل ٹوٹے گا. تو کہاں کیا بولنا چاہیے، اللہ کرے یہ ہم کو سمجھ آ جائے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے. جیسے کہ مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ بہت پرانا واقعہ دعوت اسلامی کے پہلے کا، کہ کہیں میں موجود تھا تو ایک صاحب بیان فرما رہے تھے. تو وہ شاید طوالت کی وجہ سے ان کے بیان کی
تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے